الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مفتهمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و توصیف امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پڑھنے بھیجنے کے بعد میرے قابل صد احترام بزرگ دوستوں اور بھائیوں، اگر میری گھروں میں آواز پہنچ رہی ہے تو میری معزز مکرمہ محترمہ مائیوں بہنوں اور بیٹیوں، قرآن کریم کے درس کے عنوان سے الحمدللہ ہماری اس مرکزی جامع مسجد میں سلسلہ شروع ہے۔ یہ رشت و ہدایات کی ایک کڑی ہے اور مسلمان الحمدللہ جب درس قرآن کے ساتھ متعلق ہوں تو اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے۔ یہ حلقے درس کے تعلیم و تعلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا اہم حصہ تھا اور انہی حلقوں سے آج تک دین زندہ جاوید رہا ہے۔ اللہ ان حلقوں کو قیامت کی صبح تک آباد و شاداب رکھے۔ محترم بھائیو، میں نے آپ کے سامنے 30ویں سپارے سے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے قرآن کی ان 30 سپاروں کو 6666 آیتوں کو منشور اور دستور حیات بنا کر بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمانوں تم اس قرآن کو فالو کرو، اس قرآن پر عمل کرو۔ الحمدللہ دنیا میں ایسے نفوس گزرے ہیں جنہوں نے پورے قرآن کریم پر عمل کیا ہے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت تھی کہ ان کی زندگی قرآن کریم کا عملی نمونہ تھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے، ان کے رہبر تھے، ان کے معلم تھے، ان کے قائد تھے اور پیغمبر علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ قرآن کی مکمل شرح ہے۔ قرآن اگر متن ہے، ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قرآن متن ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی اس کی شرح ہے۔ کیا مطلب کہ بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ آج نئے نئے فتنے اٹھتے ہیں، بعض لوگ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہے پرویزیت کے نام سے، یہ پرویز نام ہی بڑا محروس ہے پہلے دن سے ہی۔ اس نے حدیث کا انکار کیا غلام محمد پرویز نے پاکستان میں، اور کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اس پر حضرت سید علامہ مولانا محمد اشرف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کراچی میں ملک بھر کے جید 800 مفتیوں کا 3 روزہ اجلاس طلب کیا اور اس مسئلے پر فقی نقطہ نظر سے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد متفقہ فیصلہ دیا کہ حدیث کا منکر اتنا ہی کافر ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے، کیونکہ بغیر حدیث کے قرآن کریم سمجھ نہیں آ سکتا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان پورے قرآن کریم کی عملی زندگی کا مجسمہ ہوتے، لیکن یہ دور مادہ پرستی کا ہے۔ آج مسلمانوں کو تلاوت قرآن کا ہی وقت نہیں ہے اور چاہے جائے کہ اس کے احکامات پر غور و فکر کر کے اعمال کریں۔ تو علماء نے لکھا ہے
کہ یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ عصر، اگر ایک سادہ مسلمان اپنی زندگی کو اس سورت کا محور بنا لے، صرف ایک سورت پہ عمل کر لے، تو اللہ کے ہاں امید ہے کہ دنیا اور آخرت میں انسان کو کامیابی مل جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سورہ عصر کا نام دیا ہے اور اسے مکی سورت کہتے ہیں، سورۃ العصر مکیہ۔ آپ نے قرآن کریم میں جا بجا دیکھا ہوگا مدنی مکی صورتوں کے آغاز میں لکھا ہوتا ہے۔ بعض ہمارے احباب اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مکے میں نازل ہوئی ہوگی یا مدینے میں نازل ہوئی ہوگی۔ عام عوام کے ذہن میں مفہوم یہی ہے، کیونکہ قرآن تو مکہ اور مدینے دونوں دھرتیوں پر عرب کے حجاز مقدس کے سرزمین میں نازل ہوا ہے، لیکن مکی اور مدنی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ مکی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو قبل از ہجرت اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں انہیں کہا جاتا ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، چاہے مکے میں نازل ہوئی۔ تو یہ قبل از ہجرت کی صورت ہے سورۃ العصر مکیہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع فرماتے ہوئے فرمایا ہے والعصر۔ اس کا اسلوب ایسا اختیار کیا اللہ تعالیٰ نے، قسم اٹھا کر اپنی بات کو شروع کیا ہے، اور یہ قسم اٹھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا مجھے زمانے کی قسم ہے، یہ میری مخلوق کے زمانے کا عروج و زوال آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا والعصر، مجھے نماز عصر کے وقت کی قسم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی بات کو قسم کھا کے شروع فرماتے ہیں، حالانکہ قسم تو وہاں کھائی جاتی ہے جہاں مخاطب کو اپنی بات کا یقین دلانا مقصود ہو، ورنہ تو مسلمان عام ٹائم گفتگو میں جھوٹ کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن تاہم بس اوقات آدمی اپنی بات کو موقع پختہ کرنے کے لیے مخاطب کو یقین بنانے کے لیے کہتے ہیں یار اللہ کا قسم یوں ہے، واللہ یہ بات یوں ہے، تاکہ میرے سننے والے بھائی کو میری بات کی یقین آ جائے۔ اور یہ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کون سی پیش آئی؟ جس ذات کے متعلق کذب کا شائبہ کرنا بھی کفر ہے، شبہ بھی اگر ہو جائے نا کسی کو دل نہیں اللہ کی ذات کے متعلق جھوٹ کا کفر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بات کر رہے ہیں۔ مقصد کیا کہ میرے بندے ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک تو بات اللہ کی اور پھر اللہ بھی قسمیں کھا کے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات کتنی اعلیٰ پا ہو۔ اس اگلی بات کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اور اپنی مخلوق کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے۔ کیا فرمائے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک یہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے۔ یہ جو اتنے بلند دعوے کر رہا ہے کہ میں جناب بڑا کامیاب ہو گیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں یہ ترقی کر گیا، وہ کچھ نہیں ہے کیا انسان؟ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں، ایک لمحے کی مار نہیں، ایک لمحے کی جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ بڑے سے بڑا آدمی جو دعوے کرنے والا ہے وہ مٹی نظر نہیں آتا۔ فرمایا یہ انسان خسارے میں ہے، کس چیز کی بلندی کے پٹی کے اور کامیابی کے دعوے کرتا ہے؟ کچھ نہیں، خسارہ۔ یا اللہ کوئی ایسا راستہ کہ انسان خسارے سے کامیابی کی طرف چلا جائے، بلندی کی طرف چلا جائے۔ فرمایا ہاں، میں قسم اٹھا کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے ان بتائے ہوئے اصولوں پر اگر انسان دنیا میں عمل کر لے گا تو پھر کامیاب ہوگا، پھر کامیابی اس کی کبھی چنی، نہ صرف دنیا میں نہیں دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگا۔ فرمایا وہ اصول کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چھوٹے چھوٹے چار اصول اللہ نے بیان کیا۔ سب سے پہلے نمبر پہ فرمایا کہ میرے ہاں وہ کامیاب ہے جو صاحب ایمان ہو گیا۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ نے سب سے پہلے مسلمانوں ایمان پر رکھا ہے۔ اگر ایمان کی دولت اللہ نے دے دی، صاحب ایمان ہو گئے، تو فرق برب الکعبہ رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔
اس لیے ہر وقت انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان پہ کرنا، کیونکہ اصل دار و مدار تو خاتمے پہ ہے۔ زندگی میں انسان دنیا بھر میں جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے، اور اگر خاتمہ خدا نخواستہ خراب ہو گیا تو کھاتے خراب ہو جائے گا۔ لیکن کامیابی کا انحصار اللہ نے فرمایا ایمان پر ہے۔ اب مسئلہ یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان پر تو اللہ نے کہہ دیا کہ کامیابی ہے، لیکن وہ ایمان کون سا ہے اس پہ اللہ تعالی کامیاب قرار دے رہے ہیں۔ آج تو دنیا میں جس آدمی کو ٹچ کر کے دیکھ لیں، جس کو پوچھ کے دیکھ لیں، سوال کر لیں، ہر آدمی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں بڑا مومن ہوں، میرے سے بڑا کوئی مسلمان نہیں۔ صبح سے شام تک آپ میرے ملک میں جا کے دیکھ لیں، اللہ کی خالص توحید کا عملی انکار کیا جا رہا ہے۔ ہر کنڈی جنڈی کو مشکل کشا، ہر کو معبود، نہ معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ان سے پوچھ کے دیکھ لو کہتے ہیں ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمارے اندر تو اللہ کی بڑی محبت ہے، یہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، شرکیات، نظریات، افکار، بدعت کے رشیا لوگ سنت کے قریب نہیں جانے کا ان کو تصور نہیں ہوتا، سارے دن بدعات رسومات میں گرے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں عاشق رسول، ہم سے بڑا مومن کون ہے؟ اس لیے لکھا علماء نے کہ مشرک اور بدعتی کو توبہ کی بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس کے دل میں کام تصور ہی نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ تو کہتا ہے ہر کام میں نیکی کر رہا ہوں۔ اب گناہ گار تو توبہ کرے، گناہ گار کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، شرابی کو، کبابی کو، زانی کو، برے کو، چور کو، ڈاکو کو، لیکن بدعتی اور مشرک کو توبہ نہیں ہوتی نصیب، اس لیے کہ وہ تو ہر کام نیکی سمجھ کر رہا ہے، توبہ کب کرے گا وہ؟ تو بدعتی بھی کہتے ہیں میں مومن ہوں۔ میرے نبی کے نبوت کے عینی گواہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، جن کے ذریعے زبان نبوت نے فرمایا کہ الصحابی کا نبی، اور لوگوں میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے، یہ ای مقتدی تم اہتدی تم، جس کی اتباع کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ سارے روشنی کے مینارے ہیں۔ ان صحابہ کے ایمان کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور انکار نہیں بلکہ کفر تک کے بات کہتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، اور ان سے پوچھ کے دیکھ لو وہ کہتے ہیں ہمارا تو نام ہی مومنین ہے، اور ان سے پوچھ کے دیکھ لو وہ کہتے ہیں ہمارا تو نام ہی مومنین ہے، انہوں نے اپنا نام ہی مومنین کی جماعت رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اس دنیا میں ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والا سب سے پہلے میرا کامیاب ہے۔ تو میرے دوستو، میرے تمہارے دعوے کرنے سے ایمان والا نہیں بنتا، ایمان والا وہ ہے جسے اللہ ایمان والا کہتے ہیں، جسے میرا اللہ کہے کہ یہ مومن ہے، وہ ایمان والا اللہ کا کامیاب ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کا ایک ضروری اصول یہ ہے کہ جب قرآن کریم کہیں ایک بات فرماتا ہو اور اس کی وضاحت کہیں دوسری جگہ پر قرآن ہی میں ہو، یعنی تفسیر قرآن قرآن جو کی جائے وہ سب سے اعلیٰ تفسیر شمار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جس کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کی وضاحت فرمائے۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جو مومن ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ اب دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے میرے ہاں کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کہ میرے محبوبہ فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ صاحب ایمان بننا چاہتے ہیں، مومن کہلانا چاہتے ہیں، ایمان والے ہونا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے پھر یہ ایمان لے مثل ان کی مانند جو تجھ پہ تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ان صحابہ کی مانند اگر ایمان لائے تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو اللہ نے اس عام پر اس آیت میں پیغمبر کے انصار صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا ذریعہ بتایا ہے اور انہیں ایمان والا کہا ہے، اور گویا کہ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے قیامت کے لیے ایک کسوٹی قرار دے دیا۔ کوئی جگہ میں مت پڑھو کون مومن ہے کون نہیں، بس تم اپنے ایمان کو صحابہ کے ایمان کے ساتھ رکھتے جاؤ،
اگر تمہارا ایمان صدیق اکبر جیسا ہے، فاروق اعظم جیسا ہے، عثمان غنی جیسا ہے، حیدر اقرار، حسنین، معاویہ ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 1,24,000 میرے جانساروں کے ایسا ہے، نبی کے جانساروں جیسا، پھر تم ہدایت یافتہ ہو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے علماء دیوبند کا کہ صحابہ معیار حق ہیں، یہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یوں آج نکال دیتے ہیں جی آخر تاریخ ہے، تاریخ میں بات لکھی ہے، تاریخ ہے جنرل میں، تاریخ کیا ہوتی ہے قرآن کے مقابلے میں؟ یہ تو رب یاد کی باتیں ہوتی ہے، تاریخ کی جھوٹ بھی ہوتا ہے، سچ بھی باتوں کو بات ہوتی ہے۔ قرآن تو صداقت ہی صداقت ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ معیار حق ہے، صداق ہدایت پر ہیں اور میں ان سے راضی ہوں، جگہ جگہ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، پھر ان کے ایمان پر تنقید کرنا یا ان کی زندگیوں پر تم تشریح کرنا، یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مطابق ہے۔ اس لیے عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ صحابہ معیار حق ہے، معصوم تو نبی کی ذات ہے خطاؤں سے، لیکن صحابہ کو اللہ نے معصوم رکھا ہے، اور اگر کچھ واقعات ہوئے ہیں وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوئی، تو فرمایا کہ سب سے پہلے کامیاب وہ ہے جو صاحب ایمان ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ سے صحابہ کے ایمان کو کیوں نہ معیار حق قرار دے یار، وہ کوئی معمولی لوگ تھے۔ اللہ کی قسم تمہارے اور میرے تصور میں وہ باتیں نہیں آ سکتی جو نبی کے جانساروں نے اس زندگی کے اندر عملی طور پہ کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ نے وہ قربانیاں دی اللہ کے دین کی خاطر، انہوں نے جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، اولادیں قربان کر دی، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو معیار حق قرار دے؟ کیوں نہ ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے کسوٹی بنایا اللہ؟ بدر کے موقع پر اسی رمضان میں جو بدر کی جنگ ہوئی ہے، حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان ابو جہل کی جماعت میں تھے، مسلمان ہی ہوئے تھے، اور قیدی بھی ان کے آ گئے تھے، 70 قیدی میں شامل تھے۔ بیٹے نے کہا اپنے باپ سے کہ ابا دوران جنگ آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تلوار اٹھائی کہ آپ پر حملہ کروں، لیکن اچانک میرے دل میں خیال آیا عبد الرحمان حیا کر باپ پہ حملہ کر رہا ہے، میں نے تلوار ابھی پیچھے کھینچ لی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اور بیٹا عبد الرحمان وہ تو تم سے تلوار پیچھے کھینچ لی، اللہ کی قسم اگر تم میری تلوار زد میں آتے میں تیرے گردن اڑا دیتا، میں کبھی نہ سوچتا ہی میرا بیٹا، میں تو سوچتا ہی محمد کا دشمن۔ تو جب یوں قربانیاں دی ہیں انہوں نے، تو پھر اللہ کریم نے ان کو عظمت کے چار چاند لگائے۔ تو دوستو فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ کامیاب ہیں جو صاحب ایمان ہو گئے، اور ایمان اللہ نے صحابہ کے ایمان کو ایمان قرار دیا۔ جگہ جگہ قرآن اٹھا کے دیکھو، فرمایا ایک مقام پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گئے، لقد رضی اللہ راضی ہو گیا للمؤمنین، ایمان والوں سے۔ کون ہیں وہ لوگ ایمان والے؟ یبایعونک تحت الشجرہ، جو بغور کے درخت کے نیچے میرے محبوب تیرے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ نے انہیں مومنین کہا ہے، قرآن کے اندر وہ مومن ہے، اور وہ 1400 صحابہ تھے، صحابہ جنہیں اللہ مومن کہے، وہ ہے اصل صاحب ایمان لوگ۔ اللہ مجھ اور آپ کو صحابہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا کہ وہ عامل الصالحات، دوسرا اصول کامیابی کا اعمال صالحہ، کہ جب ایمان قبول کر لیا تو اب کامیابی چاہتے ہو تو تیرے اعمال بھی نیک صالح ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے کرتوت، تیرے اعمال، تیرے افعال بھی نیک ہوں، صالح ہوں، اور بغیر اعمال کے اللہ کا کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے، کسی کی نشانی پہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مومن ہے۔ ہاں، اللہ والوں کی نشانیاں تو نبی رحم نے گواہی ہے کہ اذا رأوا ذکر اللہ، کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کے چہرے پر خدا کی نورانی طبقتی ہے۔ لیکن عملی اظہار ایمان کا اعمال ہے، کہ اعمال صالح ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ مومن ہے اور یہ غیر مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان اختیار کر لیا اب تیرے اعمال بھی صالح ہوں،
اور دار و مدار تیری کامیابی کا صالح اعمال پر ہے، نیک اعمال پر ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں بد عقیدگی کی بنیاد پر لوگ طرح طرح کے سہارے تلاش کرتے ہیں. جی مولانا ہم تو اجمیر شریف کے رہنے والے ہیں، ہم تو پاک پتن شریف کے چشتیاں شریف کے رہنے والے ہیں، ہمارا تو نجات ہو جائے گی. بابے کی نگری کے داتا گم بسلوں کی نگری کے رہنے والے نہ بھائی. کسی نگری کسی شریف شہر کا تعلق بخشش سے نہیں ہے. وہ ان شہروں کو شریف لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ ان اللہ والوں نے اعمال شریف کیے تھے، اس لیے لوگ شہروں کو شریف کہنے لگ گئے. دار و مدار اعمال پہ ہے، کسی بڑے شہر یا شریف شہر میں رہنے پہ نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ مکے سے بڑا کوئی شہر شریف ہے؟ بولو بولو. مدینے سے؟ تو کیا مکے کے اندر ابو جہل نہیں رہتا تھا؟ ابو لہب کہاں رہتا تھا؟ اتبا اتابا کہاں رہتے تھے؟ یہ سارے مکے میں رہتے تھے اور جہنم کا ایندھن بنے ہیں. مکے نے بچا لیا. جب تک ایمان نہ ہو شہر بھی کام نہیں دیتے، اعمال نہ ہو شہر بھی کام نہیں دیتے. بلال حبشہ سے چلا، صہیب روم سے چلا، وہ وہاں سے چل کر کامیاب ہو گئے. خدا کی قسم بلال نے محمد کی غلامی سے اور ایمان اور اعمال صالحہ سے وہ حیثیت اختیار کی کہ جب تک بلال مدینے میں اذان نہیں دیتا آسمان کی کے نماز نہیں پڑھتے. یہ ایمان اور اعمال صالح کی وجہ سے اللہ نے مقام دیا تھا. رنگ تو کالا تھا، چہرہ تو گورا نہیں تھا، بڑے بڑے ہونٹ اور بڑا بڑا چہرہ تھا، لیکن عمل ایسے تھے کہ جس پہ فرشتے بھی رشک کرتے تھے. اس لیے یہ عقیدہ کہ فلاں شہر کے رہنے والے کامیابی ہو جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں او جی ہم تو صاف زیادہ، وہ فلاں تو صاف زیادہ ہے جی. یہ بھی بڑی بدعقیدگی چل رہی ہے آج کل، پیر زیادہ صاف زیادہ. اور پیر زیادہ صاف زیادہ کی تعریف کیا آج کل کہ اس کی مونچھیں اتنی اتنی بڑی ہوں جس پہ نیبو رکھ دیا جائے. یہ کہتے ہیں ہمارا پیر زیادہ صاحب ہے نہیں، صاحب زیادہ صاحب، داڑھی ہے نہیں، نبی کی سنت نہیں ہے، ریش لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں. وکیل کو ایسے ایسے حرکات کرتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اپنے آپ کو پیر زیادہ بھی بلاتے ہیں، صاحب زیادہ بھی بلاتے ہیں. حرام کا مال اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کے اثرات تو یہی ہوں گے. اللہ نے قرآن میں بات بتائی ہے ہمیں کہ تم صاحبزادے پیرزادے کی بات کرتے ہو. ہاں جو صاحبزادہ پیرزادہ اللہ کے دین کا دائی ہے، اللہ کے دین پہ عملی زندگی اختیار کرنے والا ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے، میں اس کے کام کرتا ہوں. لیکن جو نبی کے دین کے باغی ہیں اور دین کے عملی منکر ہیں، میں انہیں صاحبزادگی پیرزادگی اسلام کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ نے تو قرآن میں نبی زادے کا تذکرہ کیا ہے. تم صاحبزادے کی بات کرتے ہو، نبی سے، نبی کے بیٹے سے زیادہ کوئی رشتہ ہوگا؟ نوح علیہ السلام، ان کے بیٹے کنعان کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دیا لیکن سگا بیٹا نہیں مانا، بیوی بھی نہیں مانی، برباد ہو گئے. بار بار نوح علیہ السلام نے کہا نا یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اور میرے بچے میری کشتی میں آ جائے نہ انکار کیا. بات مشرک کا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا ایک پہاڑ کی بلندی پہ چل کے بچ جاؤں گا، دین تیرا کلمہ نہیں پڑتا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، میرا بچہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، آجا کلمہ پڑھ لے، ایمان اختیار کر لے، پھر بھی بچہ. باپ اصرار کرتا ہے، بیٹا انکار کرتا ہے. اللہ کی قسم قرآن نے کہا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، باپ بیٹے نے طوفانی لہریں حائل ہوئی، گوتے کھا کھا کے غرق ہو گیا. اور جب غرق ہو رہا ہے، اب باپ کو نا وجود کا حصہ ہوتا ہے یار اولاد، کتنی ہی بدبخت اولاد ہو جائے، کتنی نافرمان اولاد ہو جائے، باپ ماں کے دل سے پھر بھی بددعا نہیں نکلتی جلدی، پھر بھی دعائیں یا اللہ ان کو بچا لیو، ان کی حفاظت کریو. تو نوح علیہ السلام نے بھی فطر کی تقاضا قدری محبت کی بشنر کہا اے اللہ یہ میرے آؤں سے ہے نا، تیرا وعدہ میرے آل کو بچانے کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے میرے نوح یہ تیرے حال میں سے کیسے؟ یہ تیرا حال نہیں ہے، یا اللہ میرا خون ہے، میرا متوا ہے، میرا بیٹا ہے. اور اللہ کہتے ہیں انہ لیس من اہلک، نہیں کوئی تیرا حال نہیں. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح،
اس کے اعمال اچھے نہیں، وعمل الصالحات، اس کے عمل صالح نہیں، اس کے کرتوت اچھے نہیں، جو تیرا باغی ہے میرا باغی ہے وہ کیا تیرا سکون ہے، کیا تیرا حل ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں خونی رشتہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنا دینی رشتہ اہمیت رکھتا ہے. اصل رشتہ دین کا ہے، کامیابی والا. تو نبی زیادہ برباد ہو گیا بغیر ایمان اور عمل کے، تو صاحب زیادہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس لیے عقائد درست رکھو. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو لکھا ہے کہ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہو حرم پاک میں اور اپنے رخسار کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چشمہ کر کے رگڑ رگڑ کے روتے ہیں، اے اللہ اگر مجھے بخشنا نہیں تو مجھے اندھا کر کے اٹھائیے تاکہ میں رسوا تو نہ ہوں. تو اتنا اللہ کا خوف ہے، اتنا اللہ سے تعلق ہے، ڈر ہے. اور ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور بس یہ ہر وقت بھی وہ جی بس قرآن پیروں کا ہم نے پلہ پکڑ لیا ہماری تو نجات وہی کرا دے گا، وہ رجسٹرار ہے جنت کا. یہ باطل عقائد چھوڑیے. اللہ نے قرآن میں یہ تعلیم دی ہے کہ کامیابی کا دار و مدار ایمان کے ساتھ اعمال صالح ہے. اور دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. اللہ نے انسانیت کے پیش نظر ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، مردئی ہے، کوئی مذہب سے تعلق ہے، مسلمان ہے، سارے انسانوں کو اللہ نے ایک جیسا بنایا. یہ نہیں کہا کہ مسلمان کیونکہ اللہ کے بڑے مقرر ہیں اس لیے ان کے 2 ناک لگا دیے ہوں یا 4 آنکھ کے آدمی اللہ نے مسلمانوں کی. نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بڑا اچھا انداز میں پیدا کیا ہے. جو انسان ہے وہ سب ایک جیسے ہیں، بنانے میں میری تخلیق میں کوئی فرق نہیں ہے. فرق کیا ہے؟ اعمال میں. نماز ظہر کی اذان مؤذن نے دی اور اس نے جب یہ کہا نا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور فلاح کامیابی کی طرف. اب یہ اذان کی آواز سن کر، اذان کی آواز ایک مارکیٹ اور اس ملک میں مسئلہ بڑا سمجھ آتا ہے. اس مارکیٹ میں ہندو کی شاپ بھی ہے، سکھ کی بھی ہے، قادیانی کی بھی ہے، کرسچن کی بھی ہے، یہود کی بھی ہے، مسلمان کی بھی ہے. اب آپ ایماندار سے بتائیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا نعرہ سن کر ہندو سکھ عیسائی یہودی کے لیے بولو وہ ان کو تو خطاب ہی نہیں ہے. اور مسلمان کا نوجوان بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سن کے نہ اٹھے، وہ بھی دکان نہ چھوڑے، سکھ بھی نہ چھوڑے، ہندو نہ چھوڑے، وہ چھوڑنی نہیں اور مسلمان بھی نہ چھوڑے، تو کیا فرق ان میں ہم میں؟ یہی حضور نے فرمایا کہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے کی نماز ہے. نماز پڑھتے ہو مسلمان نظر آؤ گے، مسلمان ہوگے. نماز نہیں پڑھتے تم میں کیا فرق ہے؟ اللہ ہمیں توفیق دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی چہیتی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک دن فرمایا، اے بیٹی فاطمہ دیکھنا، اعمال اچھے کرنا. بیٹی جو قبر میں حسب و نسب کام نہیں آئے گا. حسب و نسب جو اندازہ لگائے کس کو کہا جانا ہے؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حسنین کی امی، حسنین کی میں کی والدہ، وہ حسنین جو جنت کے جوانوں کے سردار، سید الشباب اہل الجنہ. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان سے اللہ کے نبی فرمانے بیٹی قبر میں حسب نسب نہیں، ایمان و اعمال کام آئیں گے. اگر اعمال اچھے ہیں تو قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی، روضۃ من ریاض الجنہ، ورنہ حفرۃ من النار، ورنہ جہنم کے جوڑوں سے گیا بن جائے گی. اور دائیں پتلی بائیں میں مل جائیں گی، بائیں دائیں میں مل جائیں گی. چنانچہ لکھا ہے کہ جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنایا گیا، زبان حال سے کسی شخص نے قبر کی طرف توجہ ہو کے کہا کہ اے قبر تو جان دیے تیرے اندر کیڑی ہستی آئی، فاطمہ بنت رسول اللہ تے حسن حسین دی مائی. قبر تجھے پتا ہے تیرے اندر کون آ رہی ہے؟ تیرے ساتھ حسن حسین کی والدہ نبی کی بیٹی ہے. تو قبر نے آگے سے جواب دیا، قبر کیا میں ڈاڈا جان دیا میرے اندر بی فاطمہ آئی، پر حسب نسب دی لوڑ نہ کائی، عملہ نال رہائی. مجھے نہ بتاؤ کہ محمد کی بیٹی ہے یا حسنین کی اماں ہے، یا تو اعمال اچھے ہیں تو جنت کے باغوں سے باغ بن جاؤں. تو میرے دوستو، جب ان ذاتوں کے متعلق اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے تو ترنگا کا ٹھکانا کیا ہے؟ اس لیے اعمال صالحہ کامیابی کا دار و مدار ہے.
اور ایمان کا تقاضا بھی یہ ہے، یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا کم تولتا ہے، کلمہ پڑھ لیا دھوکہ کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیا کم تو اس میں ملاوٹ کرتا ہے، یہ ایمان کے تقاضے نہیں۔ مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا اس ملک کے اندر بڑی اچھائیاں گوروں کی، میں نے کہا کیا؟ کہتے جھوٹ نہیں بولتے، وعدے کے بڑے پکے ہیں، ٹائم کے وعدے کے مطابق آتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ یہ ان کی اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں۔ اچھائی ہے کسی میں ہو، کسی کی اچھائی کا انکار کفر کی وجہ سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں دوستو، یہ اچھائی ہے کس کی؟ یہ تعلیم کس کی ہے؟ خدا کی قسم یہ تعلیم میرے رات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ حضور کا ارشاد المومن لا یکذب، ایمان والا مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ انڈیا میں دہلی میں ایک بزرگ گزرے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کے استاد تھے، کیونکہ اس وقت کے بادشاہوں کو دین سے شغف تھا، دین سے تعلق تھا۔ آج کل کو حکمرانوں کے ذہن کچھ اور ہیں۔ ان کے پاس دو شاگرد آئے، کہنے لگے حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ، ہم ابھی لال قلعے سے آ رہے ہیں اور ہم نے وہاں سنا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ دریا کا رخ موڑنا چاہتی ہے، اور ادھر موڑنا چاہتی ہے جدھر آپ کے گھر اور آبادی ہیں تو بڑی تباہی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی پھر کیا کیا جائے؟ کہ حضرت آپ ہمیں 2 روپے دیں، ہم درخواست کو لکھتے ہیں، کاغذ لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں امید ہے رک جائے گا۔ تو حضرت نے 2 روپے دے دیے۔ دونوں طالب علم شرارتی تھے، گئے بازار، حلوائی کی دکان پہ بیٹھ گئے، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو استاد ہمارا کتنا سادہ ہے، ہمیں 2 روپے دے دیے، ہم مٹھائی کھا رہے ہیں۔ اب یہ بات کوئی مرید بھی سن رہا تھا ملا جیون رحمۃ اللہ کا، وہ فوراً آیا حضرت کے بعد، کہتا حضرت یوں آج آپ نے 2 روپے دیے دونوں بچوں کو؟ کہ جی دیے ہیں۔ حضرت آپ بھی صاحب ہے، پوری دریاؤں کے رخ مڑے ہیں، اور پھر بادشاہ تو آپ کے شاگرد ہیں، آپ نے ان کے لیے دکھا کرانی تھی۔ اللہ اکبر۔ ملا جیون رحمۃ اللہ نے بہت پیارا جملہ فرمایا بیٹا دریاؤں کے رخ تو موڑ سکتے ہیں لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دریاؤں کے رخ موڑ سکتے ہیں، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس مسلمان ہو مومن اور جھوٹ بولے تو یہ تو پیغمبر خدا کا ارشاد ہے کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اور کیا نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی؟ من غشا فلیس منا، تو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم نے سے نہیں، ملاوٹ کرے ہم نے سے نہیں ہے وہ۔ اور یہاں کیا ہو رہا ہے جناب؟ سر اپنے اعمال پہ غور تو کر لیں، ہم ہلدی میں لیز ڈال کے ڈالی جا رہی ہے ملاوٹ کر کے، مرچوں میں لال اونٹے پیس کے لوگ ڈال رہے ہیں۔ انسانیت کا بھی احترام نہیں، مرتے مر جائیں۔ تو یہ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اعمال کی اجازت نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں ہے جو لوگ ایسے کرتے ہیں۔ ایک ایک چیز اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ مومن کی طرف فرمائی اذا عہد وفا، مومن وہ ہے جو وعدہ کر لے تو اس کو پورا کرے۔ منافق ہے جو وعدہ کر کے توڑتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، مومن نہیں ہے وہ۔ تو یہ تعلیمات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں کہتا ہوں جو حضور کی تعلیمات کو اپنائے گا، کافر اپنائے گا تو بھی خیر و برکات اس کی ہوں گی جیسے اس ملک میں ہیں، اور مومن تم اپنا لو گے تو دنیا میں بھی خیر و برکت اور قبر بھی اچھا اور آخر بھی کامیاب ایمان کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا ہمارے صالح دار و مدار کامیابی کا تیسری بات فرمائی کہ وتواصوا بالحق، یہ تیسرا اصول کامیابی کا ہے جس ایمان اور عمل کو تم نے خود اختیار کر لیا نا، اب اس کے آگے دعوت بھی دے، وصیت بالحق بھی کر، پھر کامیابی ہے۔ یہ نہیں کہ ابا جی تو سیر سے شام تک جناب مسجد کی صفحے کے ساتھ ہیں، نمازیں پڑھ کے اللہ نے توفیق تو دی بڑھاپے میں، یہ بھی شکر ہے، ورنہ آج بوڑھے بھی ٹیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑھاپے میں مسجد میں آنا خدا کا انعام ہے۔ خود تو نماز پڑھتا ہے، نہ بیوی پڑھتی ہے، نہ بہنیں پڑھتی ہے، نہ بیٹے پڑھتے ہیں، نہ بچیاں پڑھتی ہیں، فرمایا نہیں وتواصوا بالحق، جس ایمان اور عمل کو خود اختیار کیا ہے اس کی دوسروں کو بھی ترقیم کر، پھر تیری کامیابی ہے۔ اور اس امت کو خیر امت کہا ہی اللہ نے اس لیے ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت ہو اس بنیاد پر کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، اچھائیوں کو حکم کرو، برائیوں سے روکو، پھر بہتر امت ہو، ورنہ تمہارے چار چاند نہیں لگے۔ اس لیے میرے دوست کامیابی کا راستہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جس ایمان و عمل کو اختیار کیا اس کو دوسروں تک بھی پہنچا،
کیوں؟ حضور کا ارشاد ہے بلغ عنی ولو آیا، میری ایک دین کی بات بھی تمہیں پتہ چل جائے، اے میرے امتی اس کو آگے پہنچا، قیامت تک آنے والے مسلمان کو پہنچا۔ کیوں؟ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے، ختم نبوت کے تاجدار ہیں، اب کوئی اور نبی دنیا میں پیدا ساتھ ہوگا، اور کوئی نہیں پیدا نہیں ہوگا۔ یہ نبوت والا کام جو ہے اللہ نے امت کے ذمہ ڈالا ہے کہ امت اس کام کو اب آگے تک پہنچائے۔ اور پھر سب سے بڑا فائدہ بھائی تبلیغی جماعت والے یہ سمجھایا کرتے ہیں نا کہ سب سے بڑا فائدہ دین کی دعوت کا یہ ہے کہ بندہ خود عمل کرنے والا بنتا ہے۔ جب کسی کو میں کہوں گا یار نماز پڑھا کر تو آپ نہ پڑھوں گے تو شرم آئے گی نا۔ جب کسی کو کہوں گا یار داڑھی رکھ لے سنت ہے، آپ نے منہ پر رہنے کی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو جب دعوت دینے کا سب سے بڑا فائدہ داعی کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پہ استقامت پہ آ جاتا ہے، خود سب سے بڑا اللہ کے دین پہ چلنے والا بن جاتا ہے۔ اور پھر دعوت دینے سے اگر کوئی آدمی عمل کر لے، اب میں دین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کسی ایک کے دل میں اللہ نے بٹھا دی اور میری بات سن کر عمل کرا ہو گیا، سارے مجمع کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ جی تو دعوت دینے والے کو الدال الی الخیر کا فاعل ہی اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا اس کو اتنے اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کرنے والے کو اگر کسی کے کہنے سے کسی نے نماز پڑھ لی اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا، کہنے والوں کو اتنا ثواب دے گا، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ کامیابی کا فرمایا وصیت بالحق کا دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات بتا دوں، جب فیروز لوگوں نے آپ پر حملہ کیا نا قاتلانہ نماز فجر میں، خلیفہ ثانی مراد رسول مقبول داماد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تو آپ نڈھال ہو کے گر گئے اور عبد الرحمن بن عوف کا بازو پکڑا اسی زخمی حالت میں اور مسلح پہ کھڑا کر دیا، اور عمر نے بتایا عمر تو مرتا ہے تو مر جا لیکن امت کی قوم کی نماز خراب نہ ہو۔ فجر کی نماز ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بل انا اعطیناک کالکوثر اور والعصر ان چھوٹی صورتوں کے ساتھ جلدی جلدی نے دونوں رکعتیں پڑھائیں، اور وہ فیروز لولو جو یہودی تھا جس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا تھا وہ نکلنے لگا صفوں سے، لیکن صحابہ کی سب تو بنیاد مشہور تھی، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا تھا، گھٹنے کے ساتھ اور جناب پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہوتا تھا اور مضبوط ہو کے کھڑے ہوتے تھے۔ بڑی کوشش کی، نہیں نکلنے دیا صحابہ نے، کئی صحابہ کو اس نے زخمی بھی کیا، بالآخر اس نے دیکھا میں جا نہیں سکتا صحابہ کی جماعت سے، تو اس نے اپنے آپ کی خودکشی کر کے مر گیا۔ حضرت عمر جب سلام پھیری تو تم نے فرمایا کہ دیکھو یہ کون ہے جس نے مجھ پہ حملہ کیا ہے؟ تو بتایا لوگوں نے حضرت یہ تو فیروز لولو ہے، یہودی ہے۔ تو میں الحمدللہ میں نے جو دعا مانگی تھی اللہ مجھے موت بھی مدینے کے دے اور موت کی شہادت کے دے، اللہ نے میری دعا قبول کر لیا۔ ورنہ صحابہ کہتے ہیں سمجھتے نہیں تھے کہ مدینے کی موت مانگتے ہیں اور شہادت کی موت مانگتے ہیں، تو اللہ قادر ہے، اللہ نے انعام تیار کیا۔ لکھا ہے کہ 3 دن تک عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زخم سے جو ہے وہ خون چلتا رہا، اور اس وقت حکمان نے دودھ پلا کر چیک کرتے تھے، زخم اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ دودھ اندر رہتا ہے باڈی کے، دودھ پلایا تو وہ زخم کے راستے باہر نکلا، تو اس وقت حکمان نے کہہ دیا اب بچنا مشکل ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن 3 دن اس حالت میں رہے، اور دنیا علاقے کے لوگ بدو دیہاتی شعبہ دنیا آ رہی ہے امیر المومنین کی تیمارداری کرنے کے لیے۔ اس حالت میں آپ کا اندازہ لگائے موت و یاد کی کشمکش ہے، ایک بدو صحابی آئے، اس کے تہمت باندھا ہوا تھا جو گھٹنوں سے نیچے تھا، چادر گھٹنوں سے نیچے تھی، اور عمر کی نظر پڑ گئی، اس کو بلایا اور فرمایا بھائی اس چادر کو اوپر کر لو، یہ گھٹنے جھنڈنے میں جلیں گے، اور اس بندے کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے جس کے چادر یا شلوار یا پاجامہ جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے ہو۔ مرتے وقت بھی حضرت عمر دعوت کا کام کر رہے ہیں، ورنہ آدمی کو اس وقت اپنی ہوش نہیں ہوتی، لیکن قربان جو صحابہ کی زندگیوں پر ایسی حالت میں بھی نبی کی سنت کے خلاف عمل دیکھا اور پھر بتایا۔ اور بھائی یہ جو ہے نا گھٹنے وغیرہ ننگے کرنے کا مسئلہ، یہ میں ایک تھوڑی سی بات بتا دوں اس لیے کہ میں اس ملک میں دیکھ رہا ہوں آج کل نوجوانوں کو ان کی پتلونیں بہت زیادہ نیچی ہیں، ٹخنے سے بھی نیچی ہیں، اور آتے ہیں مسجد میں اس کو کوشش کرتے ہیں کہ جناب اس کو اکٹھا کرو۔ یہ نماز کے لیے حکم نہیں ہے، ہر وقت حکم ہے کہ ٹخنے ننگے رکھو، مرد کے لیے یہی حکم ہے، عورت کو حکم ہے چھپانے کا، لیکن یہاں تو الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، یا لڑکیوں نے اوپر کر لیے لڑکوں نے نیچے کر لیے۔ تو میں کر رہا ہوں کہ کامیابی کا دار و مدار دعوت نصیحت بالحق پر ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا چوتھا اصول کہ وتواصوا بالصبر، کامیابی اس میں ہے کہ دین کے راستے میں جب تم دعوت کا کام کرنے جاؤ گے تو پھر اس میں اگر کوئی تکلیف آئے تو صبر بھی اختیار کرو۔
جزا فضا نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ تم دعوت کا کام کے لیے نکلو تو لوگ ویلکم کے ہاتھ ڈالیں گے جناب آ جاؤ, یا تو بہت کچھ سننا پڑے گا. انبیاء کی زندگی اگر میں بیان کرنی شروع کر دوں راتیں بیت جائیں کہ انبیاء نے جو دعوت کا کام کیا ہے کیا کیا انہیں تکلیفیں آئیں. خود نوح علیہ السلام 950 سال پتھر کھاتے رہے. اللہ کے نبی طائف میں پنڈلی خون سے لت پت ہوگی, لہوہان ہوگی اس دعوت کے کام کے اندر, لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. جس وقت طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر بخاری شریف میں آتے ہیں نڈال ہو کر زمین پہ گرے, خون جوتا خون سے لت پت ہو گیا, پنڈلی سے خون نکلا ہے, تو جبریل امین آئے اور آ کر حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی لے کے ساتھ آیا ہوں, اللہ نے بھیجا ہے, آپ اگر حکم فرمائیں تو ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان لے کر تحسنس کر دیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی اور فرمایا کہ نہیں جبریل میں ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا, ممکن ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان دے. اور حالت لوگوں کی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ پتھر بھی مارتے ہیں اور تانا زنی بھی کرتے ہیں. ایک آپ نے پتھر مارا, کیا کہتا ہے, کوئی بولا کہ میں تیرے خدا سے ڈر نہیں سکتا جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا. کیا تیرا خدا ہے, میں نہیں ہوتا اس سے, تو نبی تیری بات نہیں کر رہا. ایک اور اٹھا, اس نے پتھر مارا, اس نے کہا کوئی بولا کہ آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائے کم از کم یہ پتھر ہی ہم تک پلٹائے. وہ تو اللہ کا نبی ہے کہ معجزہ دکھلا دے, اور نہیں تو یہ پتھر مارے ہی ہماری طرف آ جائے. آئے ایک اور کافر نے پتھر مارا اور کیا کہا, کوئی بولا کہ تم سے یہ بلا ہٹ نہیں جاتی ہمارے غرق ہونے کو زمین پھٹ نہیں جاتی. کہ تم سے یہ مصیبت دور نہیں ہوتی, نہیں کہتے تھے لوگ یا کتنی بمباری ہو رہی ہے, یہ کچھ ہو رہا ہے, خبر لگ مل رہا ہے. بتا رسول اللہ جناب اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو کافروں نے اس وقت بھی کہا کہ ہمارے بالکل نہیں پھٹتے اگر ہم غلط ہیں تو. جبریل امین نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی فرمائے تباہ کر دیتے ہیں, کیوں ہاتھ اٹھائے, کیا کہا, میرے پروردگار امر روزگار ان کو معافی دے, میں کر ان کی خطاؤں کا شمار ان کو معافی دے. اللہ معاف کر دے, یہ لوگ نہ سمجھ گیا, نہیں جانتے میں محمد کون صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں تو منتظر تھا, آپ دعا کریں گے ان کو تباہ کیا جائے گا, آپ تو دعائیں فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا ما بعثت لعانا ولکنی بعثت رحمت للعالمین. اے جبریل میں زحمت نہیں بلکہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آیا ہوں. اور پھر دیکھا آپ نے اللہ کی قسم جب مکہ فتح ہوا ہے نا, تو مکے کے اندر تو حضرت بلال نے بیت اللہ کے چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی سنائیں بلند کی, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد محمد صلی اللہ کے نعرے لگائے, اور یہ طائف والوں کی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا, محمد عربی کا اقتدار آ گیا, حکومت آ چکی ہے, اسلام کا پسند آ چکا ہے. تو طائف والے اپنے گھروں میں کانپ رہے تھے, انہیں اپنے اعمال نظر آتے کرتے کہ ہم نے نبی کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ رحمت للعالمین, امن و شانتی کا پیغامبر, اللہ کی قسم اسلام کا دائی اور مدر اسلام امن و شانتی کا پیغامبر ہے. حضور کیا فرماتے ہیں, اے مکے والو دروازے بند کر لو امن, حرم میں آ جاؤ امن, فلاں کے گھر میں چل جاؤ امن, اور طائف والو تمہیں بھی امن, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ جیسے یوسف علیہ السلام نے کنویں میں پھینکنے والے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا, میں محمد ابن معاف کرتا ہوں. لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا, اور اس صبر کا اجر یہ دیکھو, آج دنیا میں 6 ارب انسان بستے ہیں, اور اس میں میرے تہائی حصہ دوستو دنیا انسان کے اندر محمد عربی کے غلاموں کا الحمدللہ اس صبر کا یہ نتیجہ ہے. اللہ کی قسم اس لیے فرمایا کہ تیری کامیابی اس میں ہے کہ دین کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچے تو جزا فضا نہ کر. بڑا کچھ لوگ کہتے ہیں, ہم گزرتے ہیں نا ملک میں بھی, اللہ جانتا ہے, او ملا او صوفی او ملتے, تو بھائی کیا کچھ لوگ کہتے ہیں, اور 50 ایسے ہوتے ہیں اور 50 ایسے بھی ہوتے ہیں, الحمدللہ اکرام اسلام بھی کرتے ہیں. اور اگر ہم گالی سننے والوں کی بات پہ غور کریں تو ہم یہ کرنے بھی نہ کر سکیں. اس لیے میرے بھائی دعوت کے کام میں کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو صبر کر, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کو ساتھ ہے, اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اللہ کی قسم وہ کامیاب ہے. تو یہ 4 رسول اللہ نے بتائے ہیں,
کامیابی کے ثابت ایمان ہونا، ایمان کے ساتھ اعمال صالح اختیار کرنا. ایمان کا عملی تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اعمال اچھے ہو جائیں، عملی زندگی بن جائے. اور پھر ایمان اور عمل کی جو زندگی اختیار کرنی ہے اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ امت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے. اور پھر پہنچانے میں اگر تکلیف آئے تو صبر کا دامن تھامو. اللہ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم جنة بغير حساب. اللهم ارزقنا ذاتها من شريفا في كل يوم. عذب البعث رب الناس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاء واشفاء لا يغادر سقما. یا اللہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں میں موزن فرما. یا اللہ قرآن کی تلاوت کی صبح شام ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن سے محبت قائم فرما. یا اللہ کوئی امت کے اندر قرآن تعلیمات کو عام فرما. اور یا اللہ قرآن تعلیمات میں ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں کو تلاوت قرآن سے آباد فرما. اعمال نبی سے ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ رسومات بدعات سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ دنیا عالم میں جامعہ ملت اسلامیہ پریشان کی پریشانی دور فرما. قدم قدم پہ عبادت دستگیری فرما. یا اللہ رمضان کے اعمال جو ہم سے ہوئے اللہ ان کو قبولیت کا مقام عطا فرما. گزرے لمحات میں جو کوتاہی ہوگی میرے اللہ کو درگزر معاف فرما. آنے والے ایک نمی قدر منزلت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جس رمضان میں تو نے نماز کی توفیق عطا فرمائی پورے سال ہمیں رمضان پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں ازواج جو ہماری بنات امہات و اخوات میں نمازی بنا. یا اللہ انہیں بنات رسول اور ازواج مطالعات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری جوان اولاد کو گندے کلچر تہذیب سے محفوظ فرما لے. یا اللہ اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت محمد ریاستہ میں جو درس کا شروع کیا اسے قیامت تک آباد و شدا فرما. یا اللہ سننے سنانے والوں کو قبول فرما. اللہ میرے ان احباب نے علماء نے اور دوست نے جو مجھے عزت دی دین کی نسبت سے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما. اللہ کو اپنی عصمت کے مطابق جزا عطا فرما. اور یا اللہ یہ دلی رشتہ ہمارا زندگی کے آخری سانس تک قائم فرما بلکہ ہماری نسل میں رشتے قائم و دائم فرما. یا اللہ اس مسجد کو اور اس جامع مدرسے کو آباد فرما. پورے یورپ میں جتنی مساجد اللہ تو نے بنوائی ہیں ان کو قیامت تک آباد فرمانا. دینی مراکز کو آباد فرمانا. پورے عالم میں جہاں جہاں دینی مراکز ہے اللہ دین کے قلعے محمدی باغ سب کی حفاظت فرما. سب کو آباد فرما. انہیں آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ ہم کیا جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ کے ہوا تیرے کرم سے ہوگا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.